नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना अलमास। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारियों पे बात करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और उनसे उन बीमारियों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ये बीमारियां कैसे होती हैं, क्या अलामात होती हैं, इनसे कैसे बचा जाता है। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे दमा पर। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओन बिन शाहिद साहब, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार ट्रस्ट मेडिसिन साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे दमा के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने स्टूडियो में। तो सबसे पहले जो है वो आपका थैंक्स कि आप इतने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाल के TNN के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि मरीज़ों में भी आगाही पहुँचे और अवाम नास में भी इस चीज़ की आगाही पहुँचे। सॉरी, इसको रीटेक करना ठीक है, ताकि अवाम नास में भी आगाही पहुँचे कि दमा क्या है और इसके का जो है इलाज कैसे मुमकिन है। सर सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि दमा होता असल में क्या है। दमा एक ना जनरलाइज टर्म है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि कई बीमारियों के ऊपर हम लेबल लगा देते हैं कि ये दमा है। बुनियादी तौर पे जो है सीने की कई बीमारियों को जो है दमा कह दिया जाता है आम ज़ुबान के अंदर। अंग्रेज़ी में अगर हम देखें या ये कि अपने मेडिकल साइंस के लिहाज से देखें तो इसमें कई बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन जो है हमारे मरीज़ जो हैं वो सारी सांस की बीमारियों को, जो सांस की नालियों की या फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं, उन्हें दमे का नाम दे देते हैं। इसके अंदर सांस की नालियों की बीमारी भी होती है और इसके अंदर जो है फेफड़ों की बीमारियां भी शामिल हैं। आमतौर पे लोग दमा उस सांस की नाली की बीमारी को कहते हैं जो कि एलर्जी की वजह से होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो दमा भी शामिल होता है जो कि सिगरेट हुक्के की वजह से होता है। और बाज़ औक़ात बाहर के कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं, कोई ऑर्गेनिक डस्ट वगैरह होती है, उनकी वजह से भी जो फेफड़ों में ख़राबी होती है उसका भी दमे का नाम दे दिया जाता है। सर क्या हर दमा एलर्जी वाला होता है, मींस एलर्जी से ही हर दमा स्टार्ट होता है? असल में ये हमारे अवाम के अंदर, हमारे आम लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि दमा जो है वो हमेशा एलर्जी वाला होता है। ज़रूरी नहीं है। आम तौर पे जो एलर्जी वाला दमा होता है वो बचपन से शुरू होता है या बाज़ औक़ात नौजवानों में भी शुरू हो सकता है। इन मरीज़ों के अंदर क्या होता है, किसी ख़ास मौसम के अंदर, जैसे बहार का मौसम है, गन्नों की कटाई का मौसम है, सर्दियाँ, इनके अंदर सांस का मसला ज़्यादा हो जाएगा। और ये वो मरीज़ होते हैं जिन्हें बाज़ों का ड्रग या फूड एलर्जी, खाने पीने की अशिया से या दवाइयों से एलर्जी भी रह सकती है। अब ये वाला दमा जो है इसका जो इलाज है वो भी बहुत आसान है। इसके अलावा दमे के अंदर कुछ ऐसी सांस की बीमारियाँ आती हैं जैसे सिगरेट पीने की वजह से भी दमा हो जाता है, सिगरेट हुक्का की वजह से या माहौलियाती आलूगी की वजह से। इसका इलाज जो है एलर्जी वाले दमे की निस्बत फ़र्क है। इसलिए ये कहना कि हर दमा एलर्जी वाला दमा है, ये बात गलत है। दमा दो तरह का हो सकता है, ठीक है, या एलर्जी वाला या ये कि सिगरेट हुक्के की वजह से या आलूगी की वजह से। और बाज़ वक़्त जो मैंने पहले भी अभी बताया कि सांस की ऐसी बीमारियां हैं जो कि फेफड़ों को ख़राब कर देती हैं। बाज़ वक़्त ये बीमारियां भी जो है दमे की सी कैफियत कर देती हैं, मरीज़ को सांस की नालियों की काफ़ी इसमें तंगी भी हो जाती है, बाज़ वक़्त सांस काफ़ी दुश्वार हो जाता है, इसको भी दमे का नाम दे दिया जाता है। हमारे यहाँ मज़ीद देखें तो कोई इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर TB बहुत ज़्यादा है। TB की वजह से भी फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो चुका होता है, फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं। उनकी वजह से भी जो सांस की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या जो भी मसाइल होते हैं उनको भी दमे का नाम दे दिया जाता है। अच्छा सर, कुछ इंसान होते हैं, कुछ ये कह लें कि फैमिलीज़ होती हैं जेनेटिक, उनको डस्ट एलर्जी होती है जिसकी वजह से जमा हो जाना, बलगमी खांसी होना, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये कह लें कि पूरा साल ही हर मौसम में ही इस तरह की खांसी रहती है। क्या उसको हम दमे में शुमार कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो एलर्जी वाला दमा है ना, ये जेनेटिक्स में आम तौर पर चलता है। ये ऐसी बीमारी जो जेनेटिक्स में तो चलती है, लेकिन यहाँ मरीज़ों को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को नहीं लगेगी। ये छूत वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स में चलती है। आमतौर पर एलर्जी वाला दमा यही होता है। इसके अंदर सांस की दुश्वारी भी होती है, खांसी भी आ सकती है, बलगम भी आ सकती है, और इसके अंदर सीने में घुटन का एहसास भी हो सकता है। इसके अंदर नज़ला कीड़ा की शिकायत भी हो सकती है मरीज़ को, और इसके अंदर ही जो है मौसम के साथ साथ जो है तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो दूसरा दमा है जो कि सिगरेट या हुक्के की वजह से है, वो तकरीबन पूरा साल एक सा रहता है। वो सर्दियों में बाज़ का शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, उसकी एलर्जी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ ऐसा नहीं है।
تو اس لیے ان دونوں میں یہ ایک واضح فرق ہے دونوں میں، اور ان کے علاج میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے کہ جو الرجی والا دم ہے اس کا علاج اور ہے، جو دوسرا دم ہے اس کا علاج اور ہے. صحیح، یعنی کہ یہ کیٹیگری میں دو کیٹیگری ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہمیں دونوں کیٹیگری کے حساب سے ہی کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، یہ دونوں سیم ایک ہی مطلب ایک ہی ٹریٹمنٹ ہم دونوں پہ نہیں اپلائی کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ دونوں علیحدہ کیٹیگریز ہیں اور دونوں کی ٹریٹمنٹ میں فرق آ جاتا ہے، اور اس میں اسٹریٹجیز کا بھی فرق آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. اور بعض اوقات جو ہے ہر بیماری کے ساتھ اپنی کمپلیکیشن بھی ہے، دونوں کی کمپلیکیشن بھی علیحدہ ہے، اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کو اس لحاظ سے لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گلے کا ایشو ہوتا ہے، مطلب صرف مٹی چڑھنا، گلا خراب ہو جانا، تھوڑی دیر کھانسی آنا، بلغمی کھانسی ہو جانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو لوگ ایسے لوگوں کو بھی دمے میں ہی شمار کر دیتے ہیں کہ اس کو دمہ ہے، اب اس کا ایک لینتھی کورس جو ہے وہ لگا دیا جائے اور وہ میڈیسن کھاتا رہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس بندے کو اس ٹائم اگر دمہ نہیں ہے تو میڈیسن کھانے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا نزلہ، کیرا، چھینکیں آنا، یہ اس دمے کا مسئلے کا حصہ بھی ہے، اور بعض اوقات یہ دمے کی شدت میں اضافہ بھی کرتا ہے. اب جو علاج ہے نا وہ ہے مریض کی علامات کے لحاظ سے. اگر تو نزلہ، کیرا یا چھینکوں والا مسئلہ ہے، اس کا علاج تو اس کے لحاظ سے ہوگا. اور اگر پیشنٹ کو ساتھ سانس کی تکلیف بھی ہے، یہاں میں خاص طور پہ مینشن کروں، اگر سانس کی تکلیف ہے، سینے میں گھٹن کا احساس ہے، پھر باقاعدہ تشخیص کر کے پھر اس کی دوائی شروع ہوگی. لیکن عام طور پہ مسئلہ چاہے سانس کا ہو چاہے نزلے کیرے کا ہو، اگر یہ مسئلہ لمبا چل رہا ہے تو اس کی بعض کو ٹریٹمنٹ بھی لمبی چلتی ہے، کیونکہ یہ مرض دیکھیں تو یہ شوگر بلڈ پریشر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کہ جن مریضوں کو ہونا ہے انہیں یہ مسئلہ ہو کے رہتا ہے، اور ان کا علاج بھی ایسا ہی ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر یہ کہیں کہ مریض 2 ہفتے کی یا 1 مہینے کی میڈیسن جو ہے وہ کھا کے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. مریض کو بعض وقت ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ مریض کا کنٹرول بہت اچھا ہو، اور اتنا اچھا بیماری کا کنٹرول ہو کہ مریض کے اندر کوئی علامت آئی نہ معمولی سی سانس کی تنگی ہو، نزلہ کیرا بھی بالکل ٹھیک ہو جائے، اور مریض اپنا ڈیلی کے کام کر سکے. لیکن یہ چیز جو ہے یہ صرف اور صرف ممکن ہے باقاعدہ علاج سے اور باقاعدہ کنٹرول کرنے سے، اور باقاعدہ کنٹرول کرنے کے لیے مستقل دوائی لینی پڑے گی. صحیح. اچھا، اس کی جو تشخیص ہے، اس کا جو علاج ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، کس طرح سے کیا اس کی کوئی سٹیجز بھی ہیں کہ کسی سٹیج پر جا کر ہی اس کا علاج ہوگا، یا پھر اسٹارٹ پر ہی اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کو اگر دیکھا جائے نا دمے کو، تو اس کی جو ہے کئی سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 5 سٹیجز ہیں سیویریٹی کی. اب مریض کا علاج تو سٹیج 1 سے ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جو ہمارے مریض ہیں وہ آتے ہیں جب تقریباً 5 میں سے چوتھی یا 5ویں سٹیج ہوتی ہے. مریض شروع میں اپنے جتنے بھی جو ہیں علامات انہیں نظر انداز کریں گے، کسی لوکل حکیم یا لوکل ڈاکٹر سے وہ علاج کرواتے رہیں گے، اور جب وہ بگڑ جائیں گے، چوتھی 5ویں سٹیج پہ آئیں گے، پھر ہمارے پاس آئیں گے. اصولاً ہونا یہ چاہیے مریض کی تشخیص پہلی سٹیج پہ ہونی چاہیے، اور وہیں سے علاج شروع ہو، اور مریض باقاعدگی سے دوائی لیتا رہے. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ایک تو آتا دیر سے، اپنے جتنے بھی جو علامات ہیں ان علامات کو نظر انداز کرتا ہے. پھر مریض کیا کرتا ہے کہ وقتی طور پہ دوائی لی، جیسی مسئلہ بہتر ہو گیا دوائی کا استعمال چھوڑ دیا. یہ تو عام ہی ہوتا ہے ہمارے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور جتنے بھی وہ حکیموں کے پاس یا پیریفری میں ڈاکٹرز کے پاس جب بھی جاتا ہے وہ بھی 2 ہفتے کا 1 ہفتے کا کورس دیتے ہیں، مریض بہتر ہو گیا دوائی کا استعمال چھوڑ دیا. اب یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پہ مرض کو کنٹرول کرنے والا. اس کے اندر سانس کی نالیوں کی تنگی بھی ہے اور سانس کی نالیوں کی سوزش بھی ہے. اب اس میں دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اب مریض اگر تو سانس کی نالی کی تنگی دور ہونے پہ اگر چھوڑ دیتا ہے دوائی، تو پھر سوزش بڑھتی رہتی ہے، پھر مسئلہ شدت کے ساتھ واپس آتا ہے. اس لیے مریض کا جو ہے پراپر تشخیص جو ہے وہ سٹیج 1 پہ ہو جانی چاہیے، اور دوائی چلنی چاہیے، اور وہ دوائی پھر ساری عمر کنٹینیو کرنی چاہیے. اس کے اندر بھی پروٹوکول ہے کہ کم از کم 3 مہینے تک مریض دوائی کے ساتھ کنٹرول رہے گا، ٹھیک رہے گا، پھر جا کے جو ہے پہلے سٹیپ کے اوپر دوائی کم کرنی ہے. اس طرح سٹیپ وائز ایک طریقہ ہے کم کرنے کا. لیکن ہمارے مریض کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کا دھیان نہیں کرتے، وہ صرف اپنی علامات پہ جاتے ہیں. وہ تو علامات سے اوپر 1 دن بھی ہو جائے وہ فوراً ہی دوائی کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بریک کے بعد ہم ادھر سے ہی دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. شارٹ بریک لیتے ہیں.
جی تو ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پھر سے یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور مزید جانیں گے دمے کے بارے میں. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی. اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. Sahiwal Estate and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے دمے کی تشخیص کے بارے میں. ہاں جی، ہم اصل میں پہلے جمپ کر کے علاج کے بارے میں. تو اپنے مریضوں کی ہم یہ خامی بتا رہے تھے، میں یہ خامی بتا رہا تھا کہ وہ اسٹیج 1 پہ تو آتے ہی نہیں، اور اگر آ بھی جائیں وقتی طور پہ ٹریٹمنٹ لی، اس کے بعد ٹریٹمنٹ چھوڑ دی، لیکن مسئلہ پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ اسٹیج 4 5 کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں. اس لیے مریضوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوائی جو ہے وہ ساری عمر چلتی رہے گی، بغیر مشورے کے انہوں نے دوائی نہ کم کرنی ہے نہ بند کرنی ہے. اس کا خاص پروٹوکول ہے. اب تشخیص رہ گئی. تشخیص میں یہ ہے کہ اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے سانس کی نالیوں کا ٹیسٹ. PFTs کہتے ہیں، اسپائرومیٹری کہتے ہیں اس ٹیسٹ کو. تو اس ٹیسٹ کے اوپر پہلے سانس کی نالیوں کی تنگی آ جائے تو پھر تو علاج ہر صورت شروع کرنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن یہ کہ اس کے اوپر اگر نہ بھی آئے سانس کی نالیوں کی تنگی، لیکن مریض کے اندر علامات بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو بھی مریض کا بعض اوقات علاج شروع کرنا پڑ جاتا ہے. اسپائرومیٹری کی سہولت ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی بار صرف کلینکل ججمنٹ کے اوپر ہی مریض کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ علاج میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ایکس رے بعض اوقات کروا لیا جاتا ہے، لیکن ایکس رے کا یہ الرجی والے دمے کی تشخیص میں کوئی رول نہیں ہے. جو ایکس رے وہ صرف اور صرف کمپلیکیشن دیکھنے کے لیے کرایا جاتا ہے کہ کیا کوئی اور کمپلیکیشن تو نہیں ہو رہی، کیا کوئی اور مسئلہ تو نہیں، کوئی اور بیماری تو نہیں ساتھ مریض کو، صرف اس کے لیے ایکس رے کروایا جاتا ہے. اصل ڈاکٹر صاحب، دمہ جو ہوتا ہے بیسیکلی کھانے والی چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ہمیں کھانے والی چیزیں جو ہے وہ افیکٹ ہو کر ہمارے اندر جو ہے وہ دمہ جیسی مرض کو پیدا کر دی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کون سی چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے، مطلب کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ دمہ نہ پیدا ہو؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، کھانے والی جو ہے نا چیزیں، اگر میں یہ کہوں کہ ان کی کوئی ایسوسیشن ہے دمے کے ساتھ، تو بظاہر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہمارے مریضوں میں ہے، بلکہ پرانے کئی ڈاکٹرز وغیرہ میں بھی یہ غلط فہمی، وہ چاولوں سے روک دیں گے، انڈے سے روک دیں گے. بظاہر کوئی پرہیز نہیں ہے مریض کا. ٹھیک ہے، مریض سب کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن جو دمے والے مریض ہیں، دیکھیں وہ عام لوگوں سے زیادہ حساس ہیں باہر کے ذرات میں. اس لیے ان میں ڈرگ یا فوڈ الرجی، کھانے والی چیز یا دوائیوں سے الرجی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کئی زیادہ ہیں عام لوگوں کے نسبت. صحیح. اور اگر انہیں کسی دوائی کے بعد یا کسی کھانے کی چیز کے بعد جسم پہ خارش محسوس ہو، دانے دھبے بنے یا سانس کی دشواری ہو، صرف وہ چیزیں انہیں مانیں. وہ ہر مریض کا اپنا اپنا تجربہ ہے. ہر مریض کے مشاہدے میں جن چیزوں سے الرجی آتی ہے
تو اس نے صرف انہی چیزوں سے اجتناب کرنا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار مریض ایسے جنہیں کھانے پینے کی کسی چیز سے کوئی الرجی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے الرجی ہے ان کھانے کی چیزوں کی لسٹ بنائیں, ان دوائیوں کی لسٹ بنائیں. کئی مہمان جائیں تو بتائیں کہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی ہے, یہ میں نہیں کھا سکتا. اور اگر کہیں علاج کروانے جا رہے ہیں تو بتائیں کہ مجھے اس اینٹی بایوٹک سے یا ان دوائیوں سے الرجی ہے, یہ میں نہیں لے سکتا. آج یہ چیزیں جو ہے معمولی الرجی کر رہی ہیں, کل کو وہ جان لیوا بھی کر سکتی ہیں. ان سے ہر صورت اجتناب کرنا ضروری ہے. لیکن کوئی ایسی خاص چیز جیسے ہمارے ہاں چاول سے, انڈے سے, اس طرح کی کئی چیزوں سے, بیف سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے منع کر دیتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے منع کرنا. وہ کھا پی سکتے ہیں, سب کچھ کھا پی سکتے ہیں. اچھا, اب الرجی کی کچھ لوگ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, الرجی کی ویکسینیشن جو ہے نا, دیکھیں اس کا ٹریٹمنٹ کے اندر بہت کم رول ہے. اور جس ویکسینیشن کا رول ہے کہ اور وہ بھی بہت کم رول ہے, وہ اتنے اسٹینڈرڈ کی ویکسین تو غالباً ہمارے ملک میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے الرجی کی ویکسین جو ہے اس کا اس کے ٹریٹمنٹ سے کوئی جو ہے کوئی رول نہیں ہے, اس نے کوئی مرض کو بہتر نہیں کرنا. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس ویکسین کے بعد اگر اچھی ویکسین ہوئی ہو تو پھر بعض اوقات دوائی کی ریکوائرمنٹ کم ہو سکتی ہے, لیکن دمے کا علاج کے طور پہ ویکسین کو رکھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ویکسین کے بعد دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بھی ممکن نہیں ہے. دوائی پھر بھی جاری رہے گی. تو کچھ لوگ ویکسینیشن پہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں, بار بار ویکسینیشن ہی کرواتے رہتے ہیں. کیا اس کے ہمارے باقی ہیلتھ پر بیڈ افیکٹ پڑتے ہیں؟ ایسے ہی ہے, دیکھیں ویکسین تو دیکھیں نا, جب بھی ویکسین لگے گی اس کے اپنے سائڈ افیکٹس تو ہوں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اور پھر مریض جب اپنی اصل دوا چھوڑ کے ویکسین لگواتا ہے تو بنیادی طور پہ جو سانس کی نالیوں کی خرابی اور اس کی تنگی وہ بڑھتی جاتی ہے, سوزش بڑھتی جائے گی. وہ پھر مریض کا سانس کا مسئلہ جو پہلے صرف موسم میں ہوتا تھا, موسم تبدیل ہونے پہ, وہ تو پورا سال رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے ویکسین کبھی بھی دوا کے متبادل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال میں اور کروں گی کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ چیزوں سے الرجی ہونا اور ان کو پھر ایک لسٹ بنا لینا. تو یہاں پر میں یہ بات کروں گی کہ کچھ لوگ یوگرٹ کھاتے ہیں, حالانکہ وہ ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, تو وہ اس سے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور ملک پینا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب جتنی بھی ہیلدی اشیاء ہیں ہماری باڈی کو جن کی ضرورت ہے, ہم وہ ساری چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے, ہمیں دمہ ہو گیا ہے, یا ہمیں کھانسی ہو گئی ہے, یا ہمارا گلا خراب ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ مطلب باقی باڈی کو تو چاہیے, یہ کیلشیم چاہیے, وائٹامنس چاہیے, اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے ہر چیز لینی ہے ایکٹیو رہنے کے لیے. ہم ایک بیماری کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں تو کیا ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں پھر؟ ہاں جی, یہ بھی بہت اچھا سوال کیا. یہ پچھلے سوال ہی کی ایک کڑی ہے جو میں نے جواب دیا کہ جس چیز سے مسئلہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑنا بھی مناسب ہے. دودھ ضروری چیز ہے, دودھ ضرور پینا چاہیے. دہی دمے کے مریض بڑے آرام سے لے سکتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ مریض جب یہ چیزیں چھوڑیں گے تو ان کی صحت پہ لازم بات ہے برے افیکٹ تو آئیں گے. ٹھیک ہے, صرف ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے الرجی ہے. اب دیکھیں جن چیزوں سے الرجی ہے انہیں کیوں چھوڑنا ہے, ان سے اس لیے چھوڑنا ہے کہ وہ کہ پہلی چیز جو ہے وہ صحت کے اوپر بھی آ جاتی ہے, زندگی کا بچانا. کہ مریض جو ہے وہ زندہ رہے گا تو ہی وہ آگے اپنی صحت کو مینٹین کرے گا. تو جن سے الرجی ہے صرف وہی چھوڑنی ہے, ورنہ غیر ضروری دودھ دہی یا چاول چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. البتہ کچھ اور چیزیں ہیں جن سے دمے کے مریضوں کو بعض اوقات مسائل ہو سکتے ہیں اور جو وہ ہمارے ہاں گھروں میں بہت عام ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے گھر میں صفائی کے لیے, واش روم کی صفائی کے لیے فینس, ریپ اس طرح کے کیمیکل کا استعمال نہ کریں. کہ یہ کیمیکلز ہیں, یہ فیومز ہوتے ہیں, مختلف باہر کی آلودگی ہے, دھواں ہے, مٹی ہے, یہ بھی جو ہے سانس کا مسئلہ کرتے ہیں, یہ بھی معاملہ خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں پالتو جانور پرندے نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے ہاں کئی مریض دیہی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, تو جو دیہاتی بیک گراؤنڈ سے, دیہات میں جو ہے الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے پاس یہ بکریاں اور یہ مویشی وغیرہ یہ سارے ظاہری بات ہے ان کی یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں, جانور تو لازمی ہوتے ہیں. بالکل, اور مرغیاں وغیرہ یہ ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دمے کے مسئلے کو خراب کر سکتے ہیں. گھروں میں اگر دیکھیں لوگوں نے کبوتر رکھتے ہوتے ہیں, پیجنس ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, آسٹریلین پیرٹس ہوتے ہیں,
कैट्स रखी होती हैं, कैट्स ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स, ये बदनाम है एलर्जीज के अंदर, ये भी घरों में नहीं होने चाहिए। और अगर घर में हैं, ऐसे किसी मरीज़ के घर में है, तो इनको निकलवा के उस जगह को अच्छी तरह धुलवाएं। और मज़ीद ये है कि बाज़ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी हमने घर की छत के ऊपर रखें, लेकिन एक बात याद रखें, जो परिंदे छत पर हैं हवा के साथ उनकी धूल जो है वो नीचे आ रही है, वो दमे के मरीज़ का मसला जो है वो ख़राब कर रही है। इसके अलावा जो है हमारे घरों में बाज़ जगहों पे कालीन होते हैं, कालीन ना रखें, क्योंकि कालीन है फिर उनकी सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी सफाई कर दें कालीन मट्टी तो फिर भी उसके अंदर रह ही जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, वो भी बाज़ का सांस लेने में ठंडी कर सकती है। तो ये माहौल की जहाँ पे पता है कि मिट्टी है, बहुत ज़्यादा धुआं है, वहाँ कोशिश करें ना जाएं, मास्क लगा के रखें। और जब इस तरह का सीज़न आ रहा है, एलर्जीज़ का सीज़न, जो बुखार का मौसम है, तो इसके अंदर ख़ास तौर पर कोशिश करें बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और गैर ज़रूरी जो है घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इनहेलर लोग यूज़ करते हैं, कौन सी स्टेज पर यूज़ करना चाहिए? लोग स्टार्ट नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं, या स्टार्ट पहली स्टेज में जैसे ही दमा स्टार्ट हो रहा है या आपको नॉर्मल एलर्जी हो गई है तो आप इनहेलर तब यूज़ कर सकते हो? देखें, हमारा इनहेलर का रोल वहाँ पे है जहाँ सांस की नालियों की तंगी है, जहाँ स्पायरोमेट्री के ऊपर डॉक्यूमेंट हो गया मरीज़ की अलामात है। अगर सिर्फ नज़ला कीड़ा है और ये है कि मरीज़ को छींकों का मसला, उसके अंदर इनहेलर का कोई रोल है। समटाइम ऐसा होता है ना कि बलगमी खांसी हो गई है, फेफड़ों के ऊपर बलगम जम गई है, तो आपको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम, पहली बात है तब तो आएगी ही। जब फेफड़े अपनी हवा नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन अपनी मिकदार के मुताबिक नहीं ले पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। उस स्टेज में भी लोग इनहेलर्स यूज़ करते हैं, तो क्या वो सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखें, यहाँ पर जो आपने सवाल किया ना, अब इसका अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो इसके उलट काम हमारे यहाँ हो रहा है। इस स्टेज पे तो हर सूरत होना चाहिए इनहेलर का इस्तेमाल। इनहेलर का इस्तेमाल स्टेज 1 से ही होना चाहिए। असल दवा ही इनहेलर है। अच्छा। इनहेलर जो है, इसने सांस की नाली की तंगी भी दूर करनी है और सोजिश भी दूर करनी है। ये बेहतरीन दवा है, ठीक है। इसने डायरेक्ट फेफड़ों में जाना है, वहीं पे असर करना है, इसके जिस्म बाकी जिस्म पे साइड इफेक्ट ना होने के बराबर है। और स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट भी इनहेलर ही है। हमारे यहाँ मरीज जो हैं इनहेलर को अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ एक आम बात बनी हुई है कि जी इनहेलर लग जाता है। अब ये हमारा कुछ जो है पब्लिक का जो है कह लें कि एटीट्यूड भी है। अगर आप उनसे पूछेंगे बात आपने कहाँ से सुनी, क्या किसी डॉक्टर से सुनी? उन्होंने किसी डॉक्टर से नहीं सुनी, उन्होंने आसपास के लोगों से बात सुनी थी। तो इनहेलर ही बेहतरीन दवा है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी हमें गोलियाँ या शरबत जो होते हैं खांसी के ये दे दें, इससे मसला बेहतर है। याद रखें, इस मर्ज में गोलियां और जो खांसी के शरबत हैं ये सब हमारे मुल्क में चलते हैं। ये अगर कहना चाहिए कि इस मसले के लिए सिर्फ गोलियां शरबत देना है, ये एक तरह से क्राइम है। गोलियां शरबत है, उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी मिकदार फेफड़ों तक पहुँचेगी और बहुत देर तक पहुँचेगी, उनके बाकी जिस्म पे बहुत बुरे साइड इफेक्ट हैं। असल दवा जो हम मरीज़ को देना चाह रहे हैं उसका असल रोल जो है वो इनहेलर के थ्रू ही है। इसलिए असल ट्रीटमेंट जो है वो सांस के इनहेलर ही है, और इनहेलर से हट के अगर कोई दवा है तो वो गलत है। सही, यानी कि हमें मेडिसिन्स और शरबत वगैरह जो है, सिरप वगैरह, इनसे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे मुल्क में चल रही हैं, गालिबन किसी भी अच्छे मुल्क में ये चीज़ें नहीं चल रही। सही, तो थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं नाज़रीन को सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी अलामात हो उसका उसी हिसाब से साथ मुआयना करवाएँ और दवाई लेने में कोई कोताही ना करें, क्योंकि आपका फिजिशियन जो है वो आपके बारे में बेहतर जानते हैं। जो परहेज़ उसने बताया है, जो दवा उसने बताई है और जो दवा का प्रोटोकॉल आपके फिजिशियन ने बताया, बेहतर यह है कि आप उस प्रोटोकॉल के ऊपर चलें। इसी तरह आपका मर्ज बहुत बेहतर तरह से कंट्रोल हो सकता है। इनहेलर के बारे में गलत फहमी निकाल दें, इनहेलर ही असल दवा है और इनहेलर के बगैर इस मर्ज का इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि हमने डॉक्टर साहब के साथ दमा के बारे में डिस्कस किया, बहुत तफसील से इसके बारे में जाना, तो इसकी दवाई के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें शरबत और गोलियों वगैरह से जो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में लेना स्टार्ट कर देते हैं उनसे हमें गुरेज करना चाहिए। हमें एक इनहेलर ले लेना चाहिए जो बिल्कुल सही मेडिसिन है हमारे लंग्स के लिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और गोलियों और शरबतों से गुरेज करें, परहेज़ करें, इनहेलर इस्तेमाल करें। ये नहीं लगता, ये गलत फहमी जो हमारे बीच फैली हुई है इसको दूर करें।
تو نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ایک نئی ڈیزیز ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.